حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے 2 شادیاں کیں۔ ان کا پہلا نکاح ابو ہالہ زرارہ تمیمی سے ہوا تھا اور ان سے 2 لڑکے ہند بن ابو ہالہ اور خالد بن ابو ہالہ تھے۔ ابو ہالہ یعنی پہلے شوہر کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے کیا۔ ان سے ایک لڑکا عبداللہ بن عتیق اور ایک لڑکی ند بنت عتیق پیدا ہوئی۔ پھر دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس ہو چکی تھی۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ اب نکاح نہیں کروں گی، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سچا اور کھرا انسان پایا تو خواہش ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کروں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا جو کہ ان کے بھائی عوام بنت خویلد کی بیوی تھیں، ان سے اس خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میرا یہ پیغام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر صرف 25 برس تھی۔ ابو طالب نے بھی رضامندی ظاہر کی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ کیوں پسند کیا؟ اس کے متعلق وہ خود فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اچھے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند کیا۔ قصہ مختصر نکاح ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ابو طالب نے خطبہ پڑھا، حمد جس نے ہمیں نسل ابراہیم خلیل اللہ کی پاک اولاد میں پیدا کیا، ہمیں اپنے گھر کی حفاظت اور حرم کی نگہبانی بخشی اور محفوظ پرامن وطن بخشا۔ امن کے بعد ہمیں لوگوں کا حاکم بنایا۔ میرے بھائی کا فرزند محمد وہ ہے کہ قریش کا جو آدمی بھی مقابلے میں لا کر دیکھا جائے گا وہ اس سے مرتبہ میں کم تر ہوگا۔ اس کے پاس فراوانی دولت تو نہیں، مگر مال کی حقیقت ڈلتے سائے گرتے پتے کی سی ہے، اور یہ فرزند تو بڑا عظیم المرتب ہے، اس کے لیے پیشگوئیاں تو مشہور ہیں۔ اس فرزند کے لیے خدیجہ الکبریٰ نے خواہش ظاہر کی تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ان سے محبت ہے، اس لیے یہ عقد کر دیا جائے۔ رہا مہر تو میں وہ اپنے سرمایے سے ادا کروں گا، خواہ ابھی لو یا بعد میں، اور جس قدر تجویز کیا جائے۔ ابو طالب نے اپنا خطبہ ختم کیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے خطبہ پڑھا، جس کا ترجمہ نقل کیا جاتا ہے، خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم سب کو ایسا بنایا جیسا کہ اے ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں، اور کوئی قبیلہ بھی آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ لوگوں کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے اور رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا ہے۔ لہٰذا اے قریش تم گواہ رہو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد کو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کی زوجیت میں دیا 400 مشکال مہر کے عوض۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی خصوصیات کی بنا پر بڑی شہرت کے حامل ہیں، مگر چند شخصیات ایسی بھی ہیں جو مثل چاند و سورج چمکیں۔ ان میں فہر بن مالک بھی شامل ہیں۔ قریش انہی کا لقب ہے اور انہی کی اولاد قریشی کہلائی۔ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت طاقتور ہوتا ہے۔ یہ دوسرے سمندری جانوروں کو کھا جاتا ہے اور ہمیشہ ان پر غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنے شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر تمام عرب قبائل پر غالب تھے، اسی لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرف سے قریشی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد اور اعال کی تحقیق کے دوران راکم نے جو کڑیاں ملائیں وہ کچھ اس طرح ہے: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لوی بن غالب بن فہریہ قریش بن مالک بن نضر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس
بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ 598 میں پیدا ہوئے۔ 600 میں صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، 603 میں صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، 604 میں صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور 605 میں صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ ان کی پیدائش چونکہ بعثت کے بعد ہوئی لہٰذا ان کے لقب طاہر اور طیب رکھے گئے۔ ان اولاد کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ 8 ہجری میں پیدا ہوئے۔ یہ صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں صاحبزادے کم سنی میں ہی اپنے حلقِ حقیقت سے جا ملے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں عمر شباب تک حیات تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ہی وفات پا گئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد وفات پائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 ازواج اور بھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی حیات مبارکہ میں دوسری شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا میں مکہ سے 3 کوس دور غار حرا میں جا کر خدا کی عبادت کرتے تھے۔ نبوت سے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رویائے صادقہ آنے شروع ہو گئے تھے۔ 40 برس کی عمر میں خدائے بزرگ و برتر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یہ واقعہ سنایا۔ وہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل آسمانی کتب سے بہرور تھے۔ انہوں نے اس وحی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا، کاش میں زندہ رہوں اس وقت تک جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو جھٹلائے گی تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔